الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر درس کے سلسلے میں ہم ماہ مبارک کی نسبت سے اس عظیم عبادت پر، اس کے مسائل اور فضائل پر گفتگو سن رہے ہیں۔ کل ہمارے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے، اس میں پھر الگ الگ قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر سرے سے فرض ہی نہیں ہے، اس میں نابالغ بچہ اور پاگل اور ایسا بوڑھا اور بوڑھی عورت جو بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنا ان کی طاقت سے باہر ہے، ان پر سرے سے فرض ہی نہیں۔ البتہ بوڑھا اور بوڑھی عورت، ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ شروع میں اللہ نے یہ رعایت سب کو دی تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ مگر بعد میں اس رعایت کو ختم کر دیا گیا۔ جب لوگ روزے کے عادی ہو گئے تو پھر اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ البتہ یہ حکم انتہائی بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ حدیث میں جو بات اس سلسلے میں آئی ہے وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اور اس کے ذمے اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ جب اس پہ روزہ ہی فرض نہیں ہے تو قضا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی شرعی لحاظ سے وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں۔ مرفوع القلم یعنی ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا عمل نامہ ہی تیار نہیں ہوتا، ان کے لیے قلم نہیں چلتا کوئی۔ نمبر 1 مجنون، پاگل، یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے۔ البتہ وہ کبھی عمر کے کسی حصے میں جا کر درست ہو گیا، وہاں سے پھر اس کا عمل نامہ شروع ہو جائے گا، وہ مکلف ہو جائے گا۔ دوسرے سونے والا، ظاہری بات ہے، آدمی سویا ہوا ہے، آدھی موت میں گیا ہوا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے نا۔ سویا ہوا آدمی بے خبر رہتا، اس لیے سونے کی حالت میں اگر اس سے کوئی فعل ایسا سرزد ہوتا ہے جو گناہ کا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ ایسا جرم ہو کہ جس پر شریعت میں سزا دی گئی ہے تو اس کو وہ سزا بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سونے والے آدمی سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہوا ہے، اور جہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اور تیسرا بچہ، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائے۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ لیکن اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے سرپرست کو چاہیے کہ اسے روزہ رکھنے کی ترغیب دے تاکہ وہ اس کا عادی بنے۔ ربیع بنت معوذ سے روایت ہے، عاشورہ کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں یہ اعلان کرایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اور جس شخص کا صبح کے وقت روزہ نہ ہو اسے چاہیے کہ دن کے باقی حصے کا روزہ رکھ لے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ہم مسجد جاتے تو انہیں کھیلنے کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتے تھے۔ کل میں نے یہ بات بطور حوالہ پیش کی تھی، وہ یہ حدیث ہے، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، تو عاشورہ کا روزہ باقاعدہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے ان تمام روزوں کو پھر نوافل میں کر دیا کہ اب اختیار ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔
تو دیکھیے کیا فرما رہی صحابیہ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ہم مسجد جاتے تو انہیں کھیلنے کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتے تھے. جب ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو اسے یہ کھلونا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا. رواه البخاری و مسلم. یہ صحابہ اکرام کا دین کے معاملے میں طرز عمل تھا. مجنون پر روزہ فرض ہے اور نہ اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے. اس پہ فرض بھی نہیں ہے اور اگر وہ رکھے تو یہ اس کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. مجنون کے مرفوع القلم ہونے کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اوپر والی حدیث میں ہو چکا ہے. حیض یا نفاس والی عورت, جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. البتہ جتنے دن وہ روزہ چھوڑے بعد میں اس کے ذمے ان کی قضا ضروری ہے. اچھا, ان عورتوں پر نماز معاف ہے, جتنی نمازیں ان کی چھوٹیں گی حیض اور نفاس کی حالت میں وہ نمازیں معاف ہے, اس کی قضا نہیں ہے. لیکن روزے اگر چھوٹ گئے, کیونکہ نماز سال کے 12 مہینے ہیں اور عورت کو یہ فطری معاملہ حیض کا ہر مہینے کے کچھ دنوں کے لیے فطری ہے اور نفاس کا معاملہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد پیش آتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے اس حالت میں. مگر یہاں پر دھیان میں رکھنا چاہیے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اب اس میں اختلاف بہت ہے, کسی کے نزدیک 24 گھنٹے ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن. لیکن جو صحیح رائے مجھ کو محسوس ہوتی ہے ان ائمہ اور فقہاء میں سے وہ یہی ہے کہ 10 دن, کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن کے بعد 11ویں دن بھی اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہے تو وہ ذرا سا دیکھے گی کہ اس کے خون کا رنگ کیسا ہے. اگر وہ سیاہ ہے یا بہت سرخ ہے یا سیاہ اور سرخ کے درمیان ہے تو اسی صورت میں وہ 1 دن اور انتظار کرے گی. اس کے بعد بھی اگر وہ جاری ہے تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ عورت طہارت لے, اپنا خون صاف کرے اور نماز روزہ شروع کر دے. ایسی نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے, یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاتا ہے 40 دن. مگر کسی بھی عورت کو 40 دن تک یہ نہیں جاتا. اس لیے عورت کی جسمانی طاقت اور اس کی اپنی قوت کے حساب سے 10 دن, 5 دن, 7 دن, 15 دن, 20 دن, 22 دن بہت ہو گئے. اس حالت میں 10 دن کے بعد بھی اگر خون بند ہوگا ڈیلیوری کے 10 دن بعد, تو اب اس کو غسل کر کے روزہ نماز شروع کرنا ہے. یہ نہیں کہ 40 دن پورے ہوں گے جب ہی وہ نماز پڑھے گی. اب یہ سانسیں کیا کرتی ہیں, سانسیں یہ اس پر نماز روزے کی تو پابندی لگا 40 دن تک, شوہر کو بھی نہیں جان دیتے اس کے پاس. مگر 1 مہینے کے بعد میں کیا بولتے ہیں, چھوٹا چلا کر دیتے. چھوٹا مقصد کیا رہتا ہے, اب بیٹھ جا چولہے کے پاس, بہت ہوگا آرام, چل 2 کپڑے دھو, جھاڑو نکال, برتن مانج, کھانا پکا. چھوٹا چلا. اس کے پھر 10 دن بعد 40 دن پورے ہوئے تو پھر بڑا چلا ہوتا ہو, اس میں پھر وہ ساری خرافات ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کا ہمارے گھروں میں ماحول بنا ہوا ہے. دین کے مسائل میں بھی اپنی جاہل باپ داداؤں کی عقلوں کے ذریعے جو رسمیں جاری ہو گئی اسی کو شریعت سمجھ کے وہ اسی پر عمل کر رہے ہیں. 40 دن نفاس کی مدت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 دن تک عورت نہ نماز پڑھے گی, نہ روزہ رکھے گی, نہ شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مدت بتائی ہوئی ہے. اگر 10 دن کسی کو خون آنے کے بعد میں 5 دن, 4 دن, 2 دن, 3 دن رک گیا تو وہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کرے. لیکن اگر 17ویں دن پھر خون شروع ہوا تو وہ نفاس سمجھا جائے گا, پھر جب تک وہ جاری رہے گا جب تک وہ نماز روزہ چھوڑ دے. شریعت کا جو حکم ہے اس کو ویسے ہی عمل کرنا چاہیے, اپنی عقل نہیں دوڑانا اس میں. اور یہ یہود و نصارہ کے جیسا, خاص طور سے یہودیوں کی جیسا حیض و نفاس والی عورتوں کو وہ لوگ بہت ناپاک سمجھتے تھے, ان کو ایک طرف ڈال دیتے تھے, ان کو نہ
روزمرہ کے اپنے کمروں میں آنے دیتے تھے، نہ باورچی خانے میں جانے دیتے تھے، ایک الگ کوٹھڑی بنا کے رکھتے تھے، اس میں ڈال دیتے تھے اور ان کے برتن بھی الگ کر دیتے تھے کھانے پینے۔ جاہل مسلمانوں میں پہلے بہت سی یہ چیزیں آج بھی ہیں، بعض گھروں میں آج بھی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، اور اس علم کو وہ بے حیائی سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ علم ہے، طہارت کا علم ہے، جس کے اوپر عبادتوں کا دار و مدار ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ سب اس کے اوپر ہے۔ اگر پاکی نہیں ہو رہی ہے شرعی اعتبار سے تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی نا۔ ہر عبادت کے لیے پاکی جو ہے، طہارت جو ہے، وہ شرط ہے۔ اگر شرعی اعتبار سے انسان پاکی حاصل نہیں کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے کعبۃ اللہ کا، بہت سے امور اس کے لیے ممنوع ہو جاتے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز تو نہیں ہے، البتہ جتنے روزے اس حالت میں چھوٹیں گے اس کی قضا اس کو کرنا ہے، نمازوں کی قضا کرنا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم حیض کی حالت میں ہوتی تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ اب نبی کی بیویوں، صحابہ کی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں سے زیادہ دنیا میں کوئی پاک عورت ہو سکتی کیا، سوائے ان کے جن کا اللہ نے ذکر کیا؟ حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ تو امہات المومنین میں ہی شامل۔ ان سے زیادہ کوئی پاک، مطہر اور شرم و حیا والی ہو سکتی کیا؟ وہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ وہ بیان کر رہی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ ہم کو اللہ کی طرف سے، اس کے نبی کی طرف سے حیض کی حالت میں روزہ چھوڑنے اور اس کی قضا کرنے کا تو حکم دیا جاتا تھا، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ جو نمازیں حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں چھوٹی ہیں ان کی قضا کا حکم نہیں تھا۔ بخاری و مسلم۔ اور اس بارے میں اجماع ہے۔ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت، اس بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس قدر سن رسیدہ ہو جائے، سن رسیدہ یعنی اتنی عمر ہو جائے، ارذل عمر کو پہنچ جائے ہو کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن روزہ چھوڑنے کی صورت میں اگر وہ فدیہ روزانہ ایک مسکین کا کھانا ادا کر سکتا ہو تو کیا اس پر فدیہ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جمہور علماء کے نزدیک، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، ان کے نزدیک اس پر فدیے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ روزہ تو معاف ہے اس کو سن رسیدگی کی وجہ سے، انتہائی ارذل عمر ہونے کی وجہ سے، ناتوانی اور ضعف اور کمزوری ہونے کی وجہ سے، لیکن بہتر ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کی اولاد ہے یا وہ خود اچھا کھاتا پیتا، اس کے پاس مال ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت وہ کھانا کھلائے جو وہ خود روزانہ کھاتا ہے، نہ ایک دم بچا کھچا جھوٹا باسی کھسی اور نہ بہت اعلیٰ پیمانے، بلکہ جو اپنے معیار کے مطابق انسان اپنے گھر میں روزانہ کھاتا ہے اس معیار کا کھانا ایک مسکین کو کھلایا جائے۔ یہ فدیہ ہے روزے کا، جو روزہ نہیں رکھ سکتے اس عذر کی بنا پر، تو یہ اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس بارے میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اگرچہ دوسروں کے لیے منسوخ ہے، لیکن بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کے لیے منسوخ نہیں ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس پر فدیے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نیز حضرت معاذ ابن جبل کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ پڑھی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ تندرست اور مقیم کے لیے برقرار رکھا اور مریض اور مسافر کو اس کی رخصت دے دی، اور اسی طرح اس آیت سے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت پر بھی مسکین کو کھانا کھلانا ثابت ہوا جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ مسند امام احمد۔ یہ وہ ہو گئے پھر جن کو اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر قضا ان کے اوپر آتی ہے، وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جبکہ روزے سے خود اسے یا اس کے بچے کو یا دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
مشہور انس ابن مالک انصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ یہ دوسرے انس ابن مالک ہیں، بلکہ ایک دوسرے صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد۔ لیکن روزہ چھوڑنے کی صورت میں کیا اس کے ذمہ قضا ہے یا فدیہ یا دونوں؟ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی حکم ثابت نہیں، ائمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی جو حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑے گی اس عذر کی وجہ سے تو اس پر قضائی ہے یا فدیہ بھی ہے، مگر اکثر اہل علم کا یہی ہے کہ صرف قضا کرے گی، وہ فدیہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس پر قضا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ یہ امر فقہا کے مابین متفق علیہ ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت صرف اس صورت میں ہے جبکہ روزے سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، نہ مرض بڑھتا ہے، تو پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ صرف اس صورت میں، یہ بالکل وہ تیمم والا معاملہ ہے کہ اگر پانی کے استعمال سے انسان کی بیماری بڑھ رہی ہے تب نماز تو پڑھنا ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، وضو نہ ہونے کی صورت میں تیمم شرط ہے۔ تو اب تیمم کی اجازت ہر وقت میں سستی یا معمولی سردی اردی کی بنیاد پہ نہیں دی ہوئی ہے۔ جب جان پر آ رہا ہے آدمی کو وضو بنانا، پانی میں ہاتھ ڈالنا، اور میں اپنا مار لیا مٹی پہ، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تیمم کر لیا، نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی رعایتوں سے اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، وہ اجر و ثواب کے بجائے وہ اللہ کے ہاں اپنی مکاری کی سزا پائے گا، اپنی غفلت و سستی کی سزا پائے گا۔ تو یہ رعایت ہے۔ مریض ایسا کہ جس کو جن عبادات یا جن معاملات میں مریض کو رخصت دی ہوئی ہے نا، وہ ایسے مرض کے لیے جو بہت زیادہ ہو، اور وہ کام کرنے سے، یعنی روزہ رکھنے سے یا وضو بنانے سے یا غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو گیا، وہ کرنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کسی نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر یہ رعایت دی ہوئی ہے۔ تو روزہ چھوڑنا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو پھر اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، چھوڑنا جائز نہیں۔ مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص دائم المریض ہو تو اس کے ذمہ روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ فدیہ ہے۔ اب ایک شخص کو اللہ نے دائم المریض یعنی ہمیشہ کا مریض بنا دیا، رہتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی مرض میں مبتلا، پوری زندگی ان کی مرض میں نکل جاتی، اچھے ہی نہیں ہو پاتے۔ ایسی صورت میں اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے رخصت رکھ دی، ان کے اوپر روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں البتہ یہ ہے کہ ان کو ایک روزے کا فدیہ روز کا روز دینا پڑے گا، یا پھر بیک وقت وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اگر سہولت ان کی اس میں 60 مسکین ہو جائے، کیونکہ 2 مسکین ہو رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا، 30 2 60، یا پھر روزانہ ایک مسکین کو یا تو اپنے گھر بول دیں اس کو کہ بھائی تو صبح اور شام آ کر کھانا کھا لیا کر، یا پھر کوئی ایسا مسکین ہے تو اس کے گھر پہنچا دیا جائے دونوں وقت کا کھانا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس پر اس کی قضا کے ضروری ہونے کا ذکر بھی مذکورہ والا آیت میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو مسافر کو بھی اس میں بھی یہی ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھ کر کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی ہے تو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ البتہ روزہ رکھ کر سفر کرنے میں کوئی دشواری ہے، اب وہ جب دین نازل ہو رہا تھا اس وقت کے سفر کون سے، صحرا میں رہنے والے لوگ، انگار برساتا ہوا سورج، تپتے ہوئے صحرا، میلوں تک چھاؤں کا پتہ نہیں، پانی کا پتہ نہیں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، یا پھر پیدل سفر ہو رہا ہے۔ آج کا ہے کہ سفر اے سی ہو گئی ہے گاڑیاں بھی،
اگر کوئی خاص دقت نہیں ہوتی ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اکثر اہل علم کا آج یہی کہنا ہے اس مسئلے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حمزہ ابن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر نہ چاہو تو نہ رکھو. بخاری مسلم. نیز حضرت ابو سعید و جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا. اب نہ تو روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو. اب ہمارا تو ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ دین و شریعت کے احکام سے ناآشنائی اور بس دیکھیں گے اور فتوے جھاڑنا شروع کر دیں. صحابہ اکرام کی کیسی تربیت تھی دیکھ. شریعت میں جہاں جیسا حکم ہے اس پہ جو عمل کر رہا ہے نہ کوئی اس پر ٹوکتا تھا اور نہ کوئی اس کے خلاف عمل کرنے والے کو روکتا تھا. یہ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ اکرام اس رعایت کو اپنی طاقت اور اپنی حالت پر منحصر رکھتے تھے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جو بہت روزے رکھنے کے عادی تھے اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو آپ نے کہا فرمایا چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو. وہ لوگ اس طرح دین کے مسائل معلوم کرتے تھے. ہم بچنے کے لیے مسائل معلوم کرتے ہیں کہ کہاں چھوٹ مل جائے ہم کو. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی سہولتوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف اس بارے میں آیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو اور اس سے اسے کوئی دشواری پیش نہ آتی ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. اور امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی اور امام اسحاق رحمہ اللہ اجمعین کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اور رخصت پر عمل کرنا افضل ہے. یہ اختلاف ہوتا ہے دیکھو، نہ اس میں کوئی کفر اور گمراہی کے اختلاف ہے، یہ نہ جھگڑے اور لڑائی اور فرقہ بندی کے اختلاف، علمی اختلاف ہے اور امت کے لیے اس میں سہولت ہے. اب ایک آدمی اگر سفر میں یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے اس اجتہاد کے مطابق جو ہے روزہ رکھتا ہے تو بالکل صحیح کرتا ہے. اور اگر کوئی آدمی امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام اسحاق کے اس اجتہاد پر عمل کرتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور اس کی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ رعایت جو اللہ نے دی ہے اس پر عمل کرنا افضل ہے، بس بات نہ ان کی غلط ہے نہ ان کی غلط ہے. بے شمار مسائل ایسے ہی ہیں، صرف ذرا سی سمجھ کی ضرورت ہے. مگر وہ جو تعصب بیٹھا ہوا ہے نا ذہنوں میں مسلکوں کا، جماعتوں کا، یہ مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ بندی کو مضبوط کرتا جا رہا ہے اور آج بھی وہ اسی میں پڑے ہوئے. تو یہ درست نہیں ہے. اجتہادی مسائل میں ہر ایک کو اپنی رائے علم کے انداز میں دینے کا حق ہے. ہر آدمی کو اپنی معلومات اور اپنی اوقات کی حد میں رہ کر ان معاملات میں گفتگو کرنا چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے. وہ جس کی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے، اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے وہ اس پر عمل کرے نا. ابھی 20 رکعت 8 رکعت کے بھی فتنے خام خواہ چھیڑتے ہیں لوگ. برسوں سے اس پر کتابیں لکھ دی گئی، مناظرے ہو گئے، کانفرنسیں ہو گئی، کتنی کتابیں لکھی جا چکی، مگر جب رمضان آیا کہ وہ فتنہ کھڑے کرتے 20 اور 8 کا. حالانکہ سرے سے وہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھ کا پھیر ہے. بھئی 8 پڑھنے والے ان کی دلیل بخاری شریف کی روایت ہے، جو 20 پڑھتے ہیں ان کی دلیل امت کا تأمل ہے اور چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق کہ وہ 20 رکعت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. اب اصل چیز جو ہے اس پہ نہیں دھیان دیتے کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے اور قرآن کو کس انداز سے اس میں ادا کرنا ہے، تلاوت کا کیسے ادا ہونا ہے. کوئی عرب اگر ہمارے ملکوں میں آ جائے نا رمضان کے مہینے میں اور ہمارے حافظوں کے پیچھے کھڑے ہو جائے نا
وہ نماز توڑ کر مسجد سے نکل جائے گا. بولے گا اتنی خطرناک قرآن کے ساتھ بدترین اہانت قرآن کی، ایسا کھلواڑ قرآن سے، کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ خطرناک غصہ آ جائے گا اس میں. بلکہ ایک رپورٹ آئی تھی ابھی تو کویت سے کہ وہاں کسی ہمارے پڑوسی ملک کی کمپنی نے ٹھیکہ لی تھی وہاں کوئی، تو اس میں ان کے ملکوں کے مزدور اردو سب تھے. اب اس میں انہوں نے کہ ان کا علاقہ ہی ہوگا تھا، وہ ایک چھوٹی سی کچی مسجد بھی بنا لی تاکہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہونے لگی. اس میں رمضان آ گیا. اب رمضان المبارک آنے میں پھر بولے کہ تراویح تو وہ جو پاکستانی وہاں پر موجود تھے مزدور وہ بھی اور دوسرے لوگ، اس میں ایک حافظ قرآن بھی تھا. اس نے بولا کہ میں پڑھا دیتا ہوں. مگر حکومت کویت کا قانون یہ ہے کہ وہاں اگر تراویح کہیں بھی پڑھی جا رہی ہو کسی بھی دور دراز کی چھوٹی مسجد میں، تو حکومت وہاں اپنا حافظ بھیجے گی. حکومت بھیجتے حافظ. اتفاق سے حکومت کا بھیجا ہوا حافظ 4 دن کے بعد آیا وہاں، اور اس آیا تو اس وقت اتفاق سے تراویح کی نماز شروع تھی. جیسی نماز ہوئی اس نے کہا اے اتنا خطرناک کھیل کھیلتے ہو قرآن سے. اور وہ عربی میں بول رہا تھا، وہ حافظ کو زیادہ عربی آتی نہیں تھی، وہ سمجھ نہیں پاتا. ایک جو دوسرا تھا جس کو اچھی خاصی آتی تھی، اس نے بولا کہ یہ بول رہے ہیں کہ تو قرآن کو اچھا نہیں پڑھ رہا، قرآن کے ساتھ کھیل کر رہا ہے، اور اگر تو نے ایسی پڑھا تو یہ تیرے کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. ہماری تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی اگر حکومت کا ایسا قانون بن گیا. ایک کھلواڑ ہے. الفاظ تک سننے والوں کو لفظ تک نہیں سمجھ میں آتا نا کہ کیا پڑھ رہا ہے. کیا فائدہ ہے پھر ایسی نمازوں کا؟ 20 پڑھو گے 40 پڑھو، 8 پڑھو گے 16 پڑھو. نماز تو اس کے پھر اچھا تمام ائمہ کے نزدیک ضروری ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ہر رکن کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یعنی بالکل وہی کیفیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے. تو یہ اس پر کوئی توجہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا نہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا. بلکہ الٹا حافظ نے اگر تھوڑا سا 35 منٹ گنے ہوئے رہتے، اور اس میں بھی یہ فٹنس والا وہ وہاں جا کے بیٹھتا تھا وضو خانے پہ، اور جیسی کھینچا حافظ نے ارے راکولوں کو میں وہاں سے رکو کرتے آتا. فٹنس ہے اس کی بہترین، کٹس نکالے ہوئے، مگر اتنا بزدل، اتنا بودا، اتنا فوکس ہے برائلر کہ اس کو 5 منٹ کھڑے رہنا مشکل ہے. انتظار کرتا وہاں بیٹھ کے وضو خانے پہ کہ کب آخری لفظ کھینچتا اور میں جا کے رکوع میں گرتا. تماشا ہے، یہ وبال ہے، لعنت پڑ رہی ہے اس سے. کیونکہ بھائی حدیث میں آیا نا کہ نماز اگر آدمی بے دلی اور اس سے پڑھے تو فرشتے وہ نماز اس کی سلام کے ساتھ منہ پہ مار دیتے ہیں، اور وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ پھر خود قرآن میں ہے نا فویل للمصلی، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سی نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ برابر، نہ تلاوت کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ قومہ، نہ جلسہ، کچھ چیز نہیں. تو پھر ایسا کیا فائدہ ہے؟ جو چیز توجہ کی قابل تھی، جس پر دھیان دینا چاہیے تھا اماموں کو بھی اور مقتدیوں کو بھی، اس پر کسی کا دھیان نہیں. 20 اور 8. تو اس سے ہم بچیں، دین کا صحیح علم حاصل کریں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں، مستند علماء حق کی تحریروں کو ہی پڑھیں، ان کے بیانات سنیں تاکہ ذہن انتشار سے بھی محفوظ رہے اور انسان دین کا صحیح علم حاصل کر سکے اور اپنی عبادات کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے. تو یہ چند مسائل اور چند باتیں اختلافی، اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے، باقی کوئی خاص اختلاف نہیں ہے کفر اور ایمان کے درمیان کا. کچھ مسائل ہیں جن میں بالکل رائے کسی کی الگ ہے، تو اس میں بھی راستے ہیں اس اختلاف سے نکلنے کے، اس سے بچنے کے. ہمارا وہ ذہنوں پہ تعصب ہے، بس نہیں وہ تمہاری جماعت کا ہے تو تمہاری جماعت کا تو ہوں گا، ہمارے کو نہیں ہے.
ہماری جماعت میں تو ہماری جماعت کا یہی صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، اس امت کے ائمہ اور خطباء کو اللہ توفیق دے اس بات کی کہ وہ اپنا فرض کما حقہ ادا کریں، علم کی روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنی امت کے افراد کی جو اقتداء میں ہیں ان کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کا فرض ادا کریں، انہیں صحیح دین اور صحیح مسائل کا علم سکھائیں اور انہیں صحیح باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ اللہ ہم سب کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے، اپنے عقیدہ و ایمان کی ترویج و اشاعت اور تجدید کرنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔